قرآن پڑھا تو بہت جاتا ہے، سمجھا کم جاتا ہے، اور جتنا سمجھا جاتا ہے عمل پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ آپ یہاں ایک ترقی یافتہ کنٹری میں ہیں، دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں جاپان کا شمار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ نہ ہوتا تو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ملیشیا اور کہاں کہاں سے انڈونیشیا کو لوگ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، موو کرتے ہیں کہ جی یہاں تنخواہ جو ملے گی اس میں گزارا اچھا ہوگا، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دنیا کی ان رنگ رلیوں میں انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ غلطی جو پچھلی قوموں نے کی۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وما بلغوا معشار ما آتیناہم وفرحوا بما عندهم من العلم۔ 2 آیتیں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا پچھلی جو قومیں تھیں تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا، لیکن فرحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کا کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے۔ لیکن جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت جب آپ کے پاس ہوگی نا تو اس کے فائدے بھی ہوں گے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے۔ طاقتور خوراک، طاقتور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سب لوگ ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے ذرا سا نہیں ہوتے ہیں۔ زخم 2 دنوں میں ٹھیک کرنا ہے تو ہیوی اینٹی بائیوٹک کھلانی پڑیں گی، پیٹ بھی خراب ہوگا، لیکن نیند کا بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، ترقی کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، اس کے فائدے بھی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے فائدوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس علم آنا شروع ہو تو فائدے ہیں، آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہو، لیکن تکبر بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ جاہل آدمی میں تکبر، علم والا تکبر نہیں ہوتا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کا لائف سٹائل پرسکون ہو جاتا ہے، آپ اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو، اچھی سواری میں گھوم سکتے ہو، رشتہ داری جوڑ سکتے ہو پیسہ خرچ کر کے۔ لیکن ایک ٹینشن یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تکبر، اترانا، فخر کرنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔ تو جہاں ترقی آتی ہے جن قوموں میں، اچھا یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، یہ انفرادی طور پر بھی لوگوں میں آتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی آتے ہیں۔ آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے، ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں، ابا اچھے ہی نہیں لگتے۔ پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولے نہیں۔ جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہوتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا نا میں، کیا کہا ہے، پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے۔ یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے۔ وہ کس بات کا تکبر؟ یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے، نہ بہت تمیز سے ملا کرتے تھے، اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیار ہو۔ تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے، خالق الحب والنوا، یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی۔ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا، بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو، بنانے والے کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں
اس کا بھی خیال کرو. وہ تم سے کچھ چاہتا ہے, اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں, بہت سارے احکام ہیں اس کو فالو کرو. تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے, وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہماری ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہے, ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے, یہ کیوں آگے میں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو. ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا. سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں. ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم, جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے, سوچنے کا ٹائم نہیں. جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے, اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں. کیوں بھائی؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں, یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں, یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں, یہاں کی سڑکیں اچھی. مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو, غریب ملک, قرضے مانگتا رہتا ہے, اور ہمیں آگے سمجھاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو. تو فرحوا بما عندهم من العلم, پچھلی قوموں نے جب ترقی کی ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے تو قوموں کی سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں نہیں آتی. کہتے یہ کیوں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں, انسان اس چیز کو ویلیو دیتا ہے جس چیز کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے. ضرورت ہوتی ہے نہیں, محسوس کر رہا ہو اس کی ضرورت. آپ کو پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی غربت ہے, مہنگائی ہے, یہاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے, ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس ضرورت کا احساس ہوا, آپ نے سرچ کیا, ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا, اپنے لوگوں سے, رشتہ داروں سے, انڈی والوں سے رابطہ کیا, بھائی کوئی ویزے کا جگاڑ لگاؤ, پاکستان سے کیا کرنا ہے, ہم نے انڈیا سے ہم نے بھاگنا ہے, ملیشیا سے بھاگنا ہے, انڈونیشیا سے بھاگنا ہے, یار کچھ کرو یار. ہلچل ہوئی نا. ان دنوں میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا, کالا کلوٹا سا ہوتا, چرسی ہوتا, ہیروئنچی ہوتا, کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی, لیکن وہ آ کے بتاتا یار ایک فلاں کنٹری ہے, اس میں بڑی اچھی جاب ہے, وہاں ایسی تنخواہ ہے. تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھے بغیر اس کی بات پہ کان لگا کے سننا شروع کر دیتے, چاہے چرس کی بو آ رہی ہوتی اس کے منہ سے. آپ کہتے یار ہو سکتا ہے میرے کام کی یہ بات کر رہا ہوں. میرا ایک بیان ہوا تھا, بیان بھی نہیں, بیان کے دوران میں نے چھوٹی سی بات کر دی تھی گردوں کے بارے میں. میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, میں نے یہ تھوڑا سا بتا دیا بھائی گردوں. ایک ڈاکٹر آئے تھے, انہوں نے کہا یہ جو ہم ملٹی وٹامنز وغیرہ بلا وجہ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے, وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے. میں نے بیان کے دوران چھوٹی سی یہ بات کہہ دی کہ بھائی یہ وٹامنز فالتو میں جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کا گردے بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس سے خطرہ ہوتا ہے. اب بیان کے دوران چھوٹی سی بات آئی, کسی نے میرا کلپ چلایا, گردے کیسے خراب ہوتے ہیں, گردے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں. وہ کلپ بنا کے چلا, وہ 4-5 ملین تک پہنچ چکا ہے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات, اس سے زیادہ اچھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اور زیادہ اچھے کلپ مل جائیں گے آپ. میں نے پھر بہت کوشش کی بھائی اس کو ہٹاؤ یار, لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی کڈنی کے بارے میں مفتی صاحب نے کون سی ایسی رپورٹ پیش کی ہے جو اب تک ہم نے کہیں سنی نہیں ہے. اور رپورٹ کیا ہے کہ وٹامن, خالی اتنی سی بات تھوڑی ہے, گردوں کا تو پورا ایک پورا جو ہے ٹاپک ہے, وہ تو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے. میں نے کہا میری بے عزتی ہو رہی ہے, کوئی ڈاکٹر سنے گا بولے گا یار یہ کڈنی کے بارے میں کیا رپورٹ. ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی سرچ کیا ہو, لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا, اتنا پھیل گیا کہ اب میرے لیے اس کو ہٹانا ممکن نہیں رہا. وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے نا چیزیں, ہم نے کہا چھوڑو رہنے دو. بات غلط تو تھی نہیں اس میں, بات تو صحیح تھی, لیکن نہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں, نہ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات تھی. پھیل کیوں گئی, سب سن رہے ہیں. کیوں؟ گردوں کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں. لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا, بھائی شاید کوئی مولوی صاحب ایسی بات بتا رہے ہوں کہ ہمارے گردے اس سے کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. اور بہت سے لوگوں نے اڑوس پڑوس میں لوگوں کے گردوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. ان کے اپنے ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بھی خراب نہ ہو جائے, تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی. کہیں بھی کڈنی لکھا ہوا آ رہا ہے, انہوں نے, چاہے وہ سڈنی کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی, انہوں نے گردے پہ کلک کیا ہے وہاں. یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں, گردوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں دے رہا, یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو وہ کان لگا کے سنتا ہے, اس پہ وہ دھیان دیتا ہے. آج آپ کسی سے بھی بات کر لیں, یار اس بزنس میں ڈبل فائدہ ہے جو تم کر رہے ہو, تھوڑی دیر سنے گا ضرور انسان, چاہے پتا ہے کہ یہ جھوٹی بول رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, ٹائم دے گا اس کو. کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے, تو بھوکے نے کیا کہا 2 اور 2 4 روٹیاں. حالانکہ اس نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا, اس کی ضرورت تھی کیا, روٹی, تو اس کی زبان پہ روٹی کا لفظ آ رہا ہے.
تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے پاس دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. اور خاص طور پہ جاپان تو جاپان ہے. آپ کو یہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم جیسے نالائقوں کو، جن کو دیکھ کے شادیاں آ جاتی ہیں ان کو سننے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے. اچھا یہاں لوگوں نے کی نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی پنجاب کے، لاہور کے، ایک بیوی ادھر کی، ایک سیالکوٹ کی، ایک بیوی ادھر کی، ایک لاہور کی. تو میں نے کہا یار یہ تو 30 سال سے رہ رہے ہیں آپ. تو بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک کام تو اچھا کیا، کیونکہ بھائی آپ بغیر بیوی کے کیسے رہو گے؟ کچھ سوچو نا، برائی کی طرف جائے گا انسان. تو یہ تو بڑا خاندانی کام کیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، میرے آنے سے پہلے ہی زبردست. تو میں تو اسپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤں آپ لوگوں کو. 2 کیا یار، پھر ہے کتنے کے؟ 2 رہ گئی، 2 رہ گئی. 3 ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھ ہی نکل گیا، 2 رہ گئی. چوتھی کیا ہے؟ پھر چوتھی بھی کرو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے. تو پچھلی امتوں میں اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑی ترقیاں دی ہیں، بہت ترقیاں دی ہیں. وہ اپنی ترقی پہ، اس ترقی کے سائیڈ افیکٹ کیا تھے وہ اترانے لگے. لوگوں سے تکبر نہیں، تکبر کس سے کیا؟ اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے. وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے. ایک فالٹ ان میں یہ پیدا ہوا، ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نا یہ. ایک اور فالٹ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کی اور ترقی کی انتہا کو پہنچے، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، تو انہوں نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کامیاب ہم ہیں اور غریب کیا ہوتا ہے؟ ناکام. انہوں نے کہا یہ غریب ایسے، آج بھی آ رہے ہیں ایسے لوگ، غریبوں کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں. ان کے پاس بھی دولت آئی اور اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ خراب. نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو سنبھلتا نہیں ہے انسان سے. یہ سنا ہوگا نا آپ نے، خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، اور نیا نیا پیسہ آئے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان، تو پاگل ہو جاتا ہے، بچکانا باتیں شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے. میرا موبائل، میری گھڑی، میری گاڑی، میری ٹوپی، میری پگڑی، میری ویسٹ کوٹ. یہ بچانا حرکتیں وہی شروع کرتے ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے. تو ان کے اندر، ان قوموں کے اندر دوسرا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جس کی بس وجہ تکبر ہی تھی، وہ یہ پیدا ہوا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو ناکام اور گھٹیا اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اکثر پیغمبر دنیا میں غریب آئے ہیں. چند پیغمبر تو بڑے مالدار گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، مالدار پیغمبر تھے. دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اور لائف اسٹائل بھی بہت لگژری تھا. سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل تھا. یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو لگژری لائف اسٹائل ہے تو وہ بے دین ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا آپ غریب ہیں. پیسہ ہے تو آپ کا لائف اسٹائل لگژری ہو، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا. اللہ ان سے کہتا آپ نے اتنا عالیشان بنگلہ کیوں بنایا، محل کیوں بنایا، تخت کیوں بنایا؟ اور سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، 100 بیویاں تو صحیح بخاری کے مطابق آپ کی تھی. تو دولت تھی تو دولت نظر بھی آنی چاہیے. لیکن میجورٹی پیغمبروں کی جو تھی وہ امیر ہونے کے بجائے کیا تھی؟ غریب، مسکین. دولت نہیں تھی ان کے پاس، اور اللہ نے انہی کو دولت مندوں کے پاس میسنجر بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، کس قدر غربت میں، کس قدر حالت میں، فرعون کے محل میں خوف کی حالت میں پلے بڑے ہیں کہ ابھی قتل کر سکتا ہے، کل قتل، کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے نا. فرعون کو پتہ چل گیا تھا میں نے محل میں جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے. ہر وقت ڈر تھا کہ قتل کر دیں. اور اسی اسنا میں موسیٰ علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا؟ غلطی سے بندہ مر گیا. مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فرعونی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو تھپڑ مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھڑواؤں میں. پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا نا، یہاں تو پولیس آ کے 1 گھنٹہ تمیز سے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھتی ہے، پھر وظائف پڑھتی ہے، اس کے بعد سمجھاتی ہے. پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں. پاکستان میں کوئی کام کرنا ہے 2 تھپڑ لگاؤ، انسان کا بچہ بن کے کر دے گا. اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے، سمجھ میں بات نہیں. یا پولیس یہ کرتی آتی ہے، جو رپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں، سمجھائے گی محبت سے دونوں کو، تمیز سے رہو بھائی، تم جاپان میں آؤ، تم چھانگا ماگا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی تم اس وقت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا، پیغمبروں میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے، وہ مری گیا. ایک اور ٹینشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ، کیس بن گیا قتل کا. تو وہاں سے نکلے، مدین گئے، اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائی ہیں 10 سال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں، ملازمت پہ کسی اور کی بکریاں چرائیں، اجرت پہ، تنخواہ پہ، دہاڑی یا تنخواہ جو بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دہاڑی تنخواہ سے جائیدادیں بنا لی ہوں گی؟ ہے بھائی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے،
اور مقابلے میں ہے فرعون جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت، بہت مہذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت، آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے، قائم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے ایک ڈینٹسٹ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا، جو باڈیز ہیں مصریوں کی 4-4 ہزار سال پرانی، ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا یہ لوگ روٹ کنال کیا کرتے تھے دانت اگر خراب ہو جائے۔ روٹ کنال کتنا مشکل کام ہے، ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دانت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے، جڑوں میں سونے کی تاریں گھسی ہوئی ہوتی تھی، یعنی دانت اگر خراب ہو جاتا۔ تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی، اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ بھائی دانت نکال کے لگا دینا روٹ کنال کر کے آپ، اور جس کو تجربہ ہے، مجھے تو تجربہ ہے نا، اس قدر مشکل کام ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسکین 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے، اس فرعون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، دولت، عزت، شہرت، و فرعون ذی الاوتاد، جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ چکے تھے، اتنی مضبوط ریاست تھی۔ لیکن کیا تھا، فرعون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی، اس کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں۔ آج بڑے سے بڑے بنگلے میں کیا سوئمنگ پول بنا لے گا نا، نہریں اب بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت فرعون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فرعون کے محل سے گزر کے جایا کرتا تھا۔ کہتا ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں، اور موسیٰ کے پاس تو نہ سونے کا کنگن، نہ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس۔ ام انا خیرون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ سے بہتر کون ہے؟ بولے نا یار آپ لوگ تو بالکل چپ، بالکل ماحول ہی نہیں ہے۔ موسیٰ سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری گھڑی، آئی فون، میری تنخواہ، بحریہ ٹاؤن، یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فرعون یہ کر چکا ہے، یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں۔ ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فرعون تیری گاڑی تو میری گاڑی دے، کہیں بھی نہیں ہے، تھی کچھ سواری نہیں، اس زمانے کی گاڑی جو بھی گدھا ہی تھا اس زمانے میں، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، شاہی سواری ہوگی۔ وہ کہہ رہے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے، کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی۔ زندگی 10 سال بکریاں چرانے میں گزر گئی بھائی، اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ، اور 10 سال بکریاں چرا کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی نظر میں شادی کی، نکاح کی کتنی ویلیو ہے۔ 10 سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس بہانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون کے مقابلے میں؟ فرعون جب کہتا یہ محلات اور یہ نہریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا؟ یہ میرا گھر، کوئی پیش کیا؟ کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو اپنے کس سے لے کے بیٹھ رہا ہے، یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبہ اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم۔ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا۔ یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فرعون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا، اس کی سیٹنگ خراب کر دی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں، لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار